نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ پروفیسر ڈاکٹر امبرین صاحبہ، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، رفقائے محترم، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ فکر اقبال، نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کے مقاصد کو اجاگر کرنا یوں تو تمام یونیورسٹیز، کالجز، سکولز کی ذمہ داری ہے، مگر اقبال اکیڈمی پاکستان اس فرض کو بہت احسن طریقے سے نبھا رہی ہے، جس کے لیے یہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ یوں تو محمد علی جناح سب کے قائد ہیں، مگر آج کا موضوع ہے بچوں اور نوجوانوں کے لیے، اس پہ فوکس کیا گیا ہے۔ اس کو گویا بقول اقبال کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اور یہی جوان ہیں، یہی بچے ہیں جو کل کو جن سے ہمیں بہتر مستقبل کی امید ہے، اور انشاءاللہ یہ سحر ضرور طلوع ہوگی۔ جس طرح ابھی ایک بچی نے یہ جو ابھی تقریر کر کے گئی ہے کہ بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، کہ ابھی آج کل جو جس طرح کے ٹرمائل جا رہا ہے، تو اس میں ضرور ہماری بزرگوں کی کوتاہیاں، ان میں آپ بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے کم از کم، تو یقیناً اس پہ ہمیں اپنے آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ بہرحال قوموں پہ ایسے وقت آتے ہی ہیں، یہ کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ قائد اعظم بھی نسل نو کو بہت تحسین کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس مختصر سے وقت میں ہم اس وقت کے جو حالات تھے جب قائد اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی 25 دسمبر 1876، اور پھر اس وقت مسلمانوں کی جہالت تھی اس کو، اور دوسرے جو ہیں پھر قائد اعظم کی جو اپنی تعلیمی، سیاسی، پیشہ ورانہ اور باقی آگے سارا ان کا جو سفر ہے، طلباء سے ان کی محبت، نوجوانوں سے، علماء، مشائخ، اور یہ سارے لوگ، ساری مطلب ایریاز جو ہیں ان کو ہم کور کریں گے مختصر طور پر۔ جناح کی پیدائش کے وقت جو پاکستان جو برصغیر میں مسلمانوں کی حالت تھی، چونکہ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد مسلمان بہت بری طرح پستی میں تھے۔ اگرچہ یہ جنگ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مشترکہ طور پر شروع کی تھی، لیکن اس میں ہندو نے اپنا سارا ملبہ مسلمانوں پہ ڈال دیا اور بڑی مکاری سے اس انگریز کی جولی میں جا بیٹھے۔ چنانچہ مسلمان تعلیمی، معاشی، صنعتی، سیاسی اور ہر ایریا میں بالکل پستی کا شکار تھے۔ ایک انگریز ادیب ہے W ہنٹر، ولیم ولسن ہنٹر، اس نے اپنی کتاب انڈین مسلمانز میں 1871 میں لکھا ہے کہ میں نے جو مسلمانوں کی حالت دیکھی ہے، تو آنے والے وقت میں مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلمان منڈیوں میں پلے دار، یا ریلوے اسٹیشن پہ کلی، یا دفتروں میں چپڑاسی اور کلرک سے آگے نظر نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ حالت تھی مسلمانوں کی اس وقت، جب آپ کہہ لیں 1871 یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ جو زمانہ جب جناح اس دنیا میں تشریف لائے۔ بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح میٹرک کے بعد جب ان کے اعلیٰ تعلیم یا ان کے آگے پڑھنے کا معاملہ زیر غور آیا، تو ان کے والد صاحب نے اپنے ایک دوست کے مشورے سے، فریڈرک لے کرافٹ کے مشورے سے، ان کو انگلستان پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ پروگرام تو شاید کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن یا اس قسم کا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس میں، چونکہ وہ خود بھی بڑے کاروباری تھے پونجا جناح، لیکن قائد اعظم نے وہاں جا کے لنکنز ان میں داخلہ لیا، اور لنکنز ان میں داخلے کی وجہ آپ بچوں نے بہت دفعہ پڑھی بھی ہوگی کہ جب جناح سے پوچھا گیا کہ وائی ڈیڈ یو چوز لنکن ان فار یور بیرسٹری اور لا ایجوکیشن، یعنی آپ نے لنکن انس کا چوائس کیوں کیا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ان میں جو جتنے دنیا کے قانون دان تھے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے ٹاپ پہ لکھا ہوا تھا،
تو اسی سے آپ دیکھ لیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح جاگزی تھی۔ پھر انہوں نے اپنا وہاں پہ جتنا بھی ٹائم ہے وہ دوسرے فضول مشاغل میں نہیں گزارا، یہ بالکل بڑی محنت سے اور بڑے جذبے سے انہوں نے تعلیم پہ فوکس کیا، اور سب سے کم عمر ہندوستانی ہیں جنہوں نے بار اٹلا اس وقت تک جو تھے وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور چونکہ ان کا قانون تھا 4 سال کا اور انہوں نے 2 سال میں کر لیا، پھر دین ہی ہیز ٹو اسٹے 2 years more، تو یہ پھر گویا 20 سال کی عمر میں محمد علی جناح جب یہ ادھر آتے ہیں تو وہ 1896 میں تو وہ مطلب بار اٹلا تھے، اور اس وقت جب یہ کراچی میں مطلب آئے، بلکہ پہلے بھی خیر ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، جانے سے پہلے جو ان کی شادی ہوئی تھی اس وقت کے رسم و رواج کے مطابق کہ لڑکا کہیں یو کے جا کے بہک نہ جائے یا دوسرے ہاتھوں میں نہ چلا جائے، کہیں وہاں سے شادی نہ کر لے وغیرہ وغیرہ، تو وہ والدہ بھی فوت ہو چکی تھی اور بیگم صاحبہ بھی مطلب انتقال کر چکی تھی، اور والد صاحب جو تھے وہ کاروبار میں چاہتے تھے کہ یہ ہاتھ بٹائیں، لیکن محمد علی جناح نے مطلب اپنے آپ کو چونکہ وکالت کے پیشے پر فوکس رکھا، اور انہوں نے کراچی میں اس وقت یہ بہتر نہیں سمجھا کہ چونکہ وہاں پہ امکانات کم تھے، بمبے اس وقت سندھ کے ساتھ تھا، ہیڈ کوارٹر سندھ کے جو تھا وہ بمبے تھا، تو اس لیے یہ بمبے میں چلا گیا اور وہاں پہ انہوں نے پریکٹس شروع کری، تو وہ تقریباً ان کا 1906 تک یہ بالکل سائلنٹ ورکر کے طور پہ ایک اچھے وکیل کے طور پہ انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ 1906 میں انہوں نے کانگریس جوائن کی ہے، اور 1913 میں مسلم لیگ میں یہ شامل ہوئے ہیں، اگرچہ مسلم لیگ بھی 1906 میں بن چکی تھی، اور کچھ عرصہ جناح دونوں کے ممبر رہے ہیں، مسلم لیگ کے بھی اور کانگریس کے بھی۔ تو ایک وقت وہ تھا جب جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا۔ سروجنی نائیڈو جو ہندوستان کی بہت مشہور شاعرہ اور تاریخ دان اور سیاست دان ہے، وہ ان سے بڑی امیدیں وابستہ رکھتی تھی کہ جناح ہندو مسلم اتحاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال آگے جو کچھ ہوا تاریخ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے، تو جناح ان کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بہرحال 1916 میں جناح کی کوششوں سے کانگریس اور مسلم لیگ کا جو جوائنٹ سیشن ہوا اس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ منوا لیا، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ چند سال بعد وہی مطالبہ جس سے کہ مسلمان بڑی خوش قسمتی سمجھتے تھے کہ چلیں جی ہماری ایک آئیڈینٹی ڈیولپ ہو گئی ہے، وہ ہندو کو ہضم نہ ہوا، اور انہوں نے جناب اس کو مطلب ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد اور گاندھی نے کہا کہ نہیں جی میری وہ باقی قوم نہیں مانتی، اور اس میں انہوں نے اس سے مطلب رفو کرنا مناسب اپنے لیے سمجھا۔ اس کے بعد 1928 میں جب نہرو رپورٹ آتی ہے اس میں بھی مسلمان پوری طرح، خاص کر مولانا محمد علی جوہر اور نواب وہ سید امام تھے شاید، ان کی بڑی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو 1/3 جو ہے نا وہ سیٹیں مل جائیں کم از کم، یعنی مستقل طور پر، لیکن کانگریس نے یہ مطالبہ بھی نہیں ماننا۔ اس پہ پھر جناب بہت دل برداشتہ ہوئے، اور پھر انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اب ہمارے اور تمہارے راستے جدا جدا ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے واقعی جناح نے مطلب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اگرچہ کچھ بیچ میں ٹرمائل آتا ہے 1930 کا۔ 1930 میں جب جناح کانگریس اور مسلم لیگ کے کچھ لیڈروں کی سیاست سے دل برداشتہ ہو کر یہاں سے مطلب لندن مائیگریٹ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ ہیمپسٹیڈ کے علاقہ میں اپنا ایک 8 کنال پہ مشتمل ایک بہت بڑا گھر خرید لیتے ہیں، اور وہاں پریوی کونسل میں پریکٹس بھی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال اس اصرار پہ رہتے ہیں کہ جناح واپس آ جائیں۔ وہ گول میز کانفرنسز 2 اور 3 کے دوران ان سے مسلسل رابطے میں رہے، جناح بھی ان کانفرنسز میں شرکت میں تھے، وہ اس مطلب ان کو قائل کرتے رہے کہ آپ برصغیر واپس آئیں اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں۔
इन्हीं अय्याम में नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान की शादी होती है और वो हनीमून के लिए बरतानिया जाते हैं, तो वो भी अपनी बेगम के हमरा मोहम्मद अली जिन्ना से मिलते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वापस आएँ और हमारी क़यादत संभाल लें, मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म करें और बरसगीर के मुसलमानों की क़यादत करें। बहरहाल जिन्ना ने कुछ टाइम लिया और 1934 यानी 1934 में ये वापस आ जाते हैं और फिर मुस्लिम लीग की तंजीमें नौ शुरू कर दी इन्होंने। इस दौरान में जो इनको मराहल दरपेश आए, मुसलमानों को मतलब पूरे बरसगीर के दौरे करना और सारा कुछ एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करना, तो यकीनन ये बहुत ही जाँ गुसल मराहल थे, लेकिन जिन्ना ने अपनी मेहनत से, शबाना रोज़ मेहनत से इनको इकट्ठा सर किया। और फिर वो बड़ा मशहूर जुमला है जिन्ना का कि आज जो इकबाल हमें 10 साल पहले से ये बात कह रहे थे, आज हमें वो बात समझ आ गई कि हिंदू के साथ चलना नामुमकिन है। क्योंकि उसी दौरान जब कांग्रेस की 7 सूबों में गवर्नमेंट बनी और उन्होंने वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो बुरा सलूक किया और मुसलमानों को जीना दोबर कर दिया और बंदे मातरम का तराना जिसमें कि बड़ी शिरक की बू आती थी और वो उसको वहाँ पे कंपलसरी कर दिया, लाजम कर दिया सुबह पढ़ना, तो जब वो अखबारात में ये आया कि जिन्ना का बयान कि बंदे मातरम को बंद होना चाहिए, इससे शिरक की बू आती है, तो इस पे अल्लामा इकबाल बहुत खुश हुए कि जिन्ना के मुँह से ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा है कि जिन्ना हिंदू को पूरी तरह समझ गया है। इस दौरान ये सफ़र चलता रहा। अंग्रेज़, हिंदू और कुछ नेशनलिस्ट मुसलमान ये बिल्कुल पूरे डटे हुए थे कि अलहदा रियासत का तसव्वुर जो अल्लामा इकबाल ने 1930 के खुतबा इलाहाबाद में दिया है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह हिंदू अपनी जो 7 रियासतों में जो उनकी गवर्नमेंट बनी, उनका जो बिहेवियर रहा मुसलमानों के साथ, फिर जिन्ना की लीडरशिप और आगे सारी क़यादत जिस तरह मतलब मुसलमान क़यादत भी कन्विंस होती गई, तो इन्होंने फिर मतलब तहैया कर लिया कि अब अलहदा ममलकत के सिवा कोई चारा नहीं है। याद रहे इसके साथ ही एक इंडियन राइटर है सलोत्री देवी, उसकी एक बुक है द वार्निंग टू इंडिया, तो उसमें वो कहती है कि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे नफ़रत होती हूँ दाढ़ी वाले और शलवार कमीज़ वाले लोगों को देख के जो मुसलमान होने का दावा करते हैं। इनको तो हिंदुस्तान में रहने का हक़ ही कोई नहीं है। इसी तरह एक हिंदू प्रोफेसर है बुलराज मदहोक, उसकी किताब है हिंदुस्तान एट द क्रॉस रोड्स, उसमें भी वो ये कहते हैं कि हिंदुइज़्म तो बहुत ही एक मुफाहमत का दीन है, मुसलमान तो खामखा एक नए मतलब पंगे में पड़े हुए, सादा लफ्ज़ों में कह लें, हमारी तरफ से तो इनको मसला ही कोई नहीं है। ये सिंपल 2-4 चीज़ें अपने में कर लें कि अपने नाम ये हमारे नामों जैसे कर लें, और जिस तरह हम इबादत के लिए गिरजों में जाते हैं ये कर लें, और बाकी गाय वगैरह की मतलब पूजा पाठ कर लें, तो हमारे साथ इनका कोई रहना तो कोई मसला ही नहीं है। सो ये इनके प्रोफेसर हजरात का ये हाल थी। ये तो एक छोटा प्रोफेसर मदन मालवीय जो बहुत बड़ा नाम है हिंदू इंटेलेक्चुअल्स में, जो तकरीबन 1916 से लेके 1930 तक या 35 तक हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस के वाइस चांसलर भी रहे हैं, कांग्रेस के सदर 10 साल रहे हैं। एक दफ़ा वो मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए आते हैं, सुबह का टाइम था नाश्ते का, तो वो आगे नौकर ने आके इतला दी कि जी मदन साहब आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, उनको लाइन ड्राइंग रूम में बैठा दें। साथ ही डाइनिंग टेबल पर जिन्ना और फातिमा जिन्ना नाश्ता कर रहे थे, तो वो उन्होंने कहा कि आइए हमारे साथ नाश्ता करें। उन्होंने कहा नहीं आप करें, मैं करके आया हूँ। अच्छा, इस तरह मुसलमान बड़ा दिल नवाज और मेहमान नवाज होता है। जिन्ना ने फिर नौकर से कह के कुछ फ्रूट और अपने कुछ और चीज़ें उसकी टेबल पे आगे थोड़ी सी दूर वो बैठे हुए थे सोफे पे, उनके आगे रखवाई। कह ले जी मालवीय साहब आप खाएं, तो मालवीय साहब कहने लगे कि नहीं ये तो बशट है, यानी ये नापाक है, मैं कैसे खाऊँ इन्हें। यानी एक इतना स्कॉलर किस्म के आदमी का इस किस्म का ज़हन है। तो अब जिन्ना को बड़ी इस पर कोफ्त हुई
اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے بچتا، ہم اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہم سے تقریباً 10-12 فٹ کا فاصلہ ہے. تو وہ کہنے لگا نہیں وہ کارپیٹ آ رہا ہے نا ادھر سے ہو کے، مطلب وہ بچھا ہوا ہوگا کارپیٹ. اب مسلمان کی دل نوازی دیکھیں کہ جناب نے اپنے نوکروں سے کہا کہ یہ کارپیٹ لپیٹ دو نا. وہ کارپیٹ اس کو لپیٹ دیا گیا تاکہ مہمان جو ہے وہ کچھ کھا لے یا اس کی. تو یہ اس کی مہربانی ہے. مولوی نے آگے یہ نہیں کہا کہ جی وہ زمین سے آ رہی ہے ورنہ پتہ نہیں جناب کو شاید فرش بھی کھدوانا پڑتا. تو اس قسم کا تو ان کا مائنڈ سیٹ ہے ہندو کا نا. تو یہ چیزیں دیکھ کے مطلب ہمارے جو اکابرین تھے، ورنہ آپ ذرا دیکھیں کہ ہماری جو تاریخ اسپین والی ہے وہاں 700 سال مسلمانوں کی حکومت رہی اور آج وہاں مسلمانوں کا نام لیوا کوئی نہیں ہے. وہ ایک کرتبہ کی مسجد نمونے کے طور پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے زیارت کے لیے، باقی وہاں پہ کوئی پریکٹسنگ مسلم جو یا اس طرح کے نہیں ہیں. لیکن یہ انڈیا میں بھی ہمارا تقریباً سیم ہی سیناریو تھا. اور یہ ان اکابرین کو اس میں اقبال ہے، سر سید احمد خان ہے، جناح ہے اور ان کی ساری ٹیم ہے جنہوں نے کہ بہتر سمجھا کہ ہندو سے جان چھڑا لی جائے جتنی جلدی ممکن ہو. بہرحال 1940 میں قرارداد لاہور پاس ہوتی ہے جو بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا جس کو. تو اس وقت علیحدہ مملکت کا بالکل دو ٹوک اعلان ہو گیا. پھر قرارداد کے پاس کرنے کے بعد جناح نے بڑی خوبصورت بات کی اپنے سیکریٹری سید مطلوب الحسن سے کہ مطلوب آج اگر اقبال زندہ ہوتے تو وہ کتنے خوش ہوتے. وہ ہم نے وہی کیا جو وہ چاہتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ جناح کے دل میں اقبال کا بھی کتنا احترام تھا. بہرحال اس کے بعد ایک مومنٹم بنا، اس میں نیشنلسٹ مسلمان بھی خلاف تھے، دوسرے بھی اور تھے، بہت سارے لوگ جو ہندو اور انگریز تو تھا ہی. لیکن جناح نے جب ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ کر دیا تو پھر گاندھی جی کا یہ مشورہ ہوا کہ ایسے کرتے ہیں کہ جب اگر تقسیم کرنی ہے تو جو بنیادی امور ہے ان پہ ذرا تھوڑا سا نا ڈسکس کر لیتے ہیں، ان پہ ایک مشترکہ MOU جسے آج کل کی ٹرم میں کہہ لیں وہ بنا لیتے ہیں کہ وہ ایک ایکٹ سائن کر لیں. اور وہ بنیادی امور کون سے ہیں جی؟ خارجہ امور، دفاع، مواصلات اور یہ برآمدات درآمدات. جناح صاحب کہنے لگے کہ تم ہماری ٹیلنٹ پہ شک کر رہے ہو، یہی تو کسی ریاست کی جان ہے یہ ساری چیزیں. یعنی دیکھیں آخری ٹائم تک انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈول ڈال ہی رکھا ہے کہ جی ان کو کسی ٹریپ میں لے آئیں. لیکن جناح کو بہت کلیئر تھا کہ نہیں، کہ اب ان کے کسی ٹریپ میں نہیں آنا. جب 1947 14 اگست کو پاکستان قائم ہوا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم اس آزاد مملکت میں رہ رہے ہیں. تو اس کو اسٹینلے والبرٹ جو ایک امریکی مورخ ہے، اس نے مطلب جناح پاکستان میں بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا ہے. اس کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ ایسے چند ہی لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کے دائرے کا رخ بدلا. ایسے لوگ اور بھی کم ہیں جنہوں نے دنیا کے نقشے کو تبدیل کیا ہے. ایسا شاید ہی کوئی ہو جس نے نئی مملکت تخلیق کی ہو، اور جناح نے یہ تینوں کام کیے. تو یہ یقیناً فضل ربی اور جناح اور اقبال جیسے لوگوں کا ویژن تھا جو مطلب یہ مملکت وجود میں آئی. اب ہم جناح کی جو سیاسی اور نجی زندگی سے کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات بچوں کے لیے جو ہے وہ میں تھوڑا سا اختصار سے بیان کروں گا. جس طرح کے جناح کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ بہت ہی مطلب رکھے مزاج کے اور بڑے کم آمیز تھے، حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. جناح میں ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں نے کسی قسم کا اعزاز یا خطاب سے ہمیشہ احتراز کیا. ان کو جب نائٹ ہوڈ کی آفر ہوئی تو انہوں نے جناب گورنمنٹ سے معذرت کر لی. بلکہ سو ان کی جو بیگم تھی رتی جناح، جن کا اسلامی نام مریم جناح رکھا گیا تھا، اس نے بھی کہا کہ اگر میرے شوہر نے
یہ سر کا خطاب قبول کیا تو میں علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ جناح تحریک پاکستان کے دوران بہت دفعہ 7-8 دفعہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ گئے ہیں، تو علی گڑھ یونیورسٹی نے اس مطلب احترام میں یا ان کے اس مطلب ٹوکن کے طور ٹوکن آف لو کے طور پہ انہیں اعزازی ڈاکٹر آف لٹ کی ڈگری دینے کی پیشکش کی۔ تو اس وقت وائس چانسلر ضیاء الدین نے انہیں 2-3 دفعہ خط لکھا اور جناح نے ہر دفعہ معذرت کی کہ میں جناح کی حیثیت سے رہا ہوں، جناح کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور جناح کی حیثیت سے ہی مرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، ایک خطاب جو انہوں نے قبول کیا وہ تھا قائد اعظم کا، اس پہ انہوں نے منع نہیں کیا، اور یہ قائد اعظم کا خطاب مولانا مظہر الدین تھے، یہ الامان کے ایڈیٹر تھے دہلی میں، اور انہوں نے 1938 میں 1938 میں یہ خطاب دیا تھا، اور یہ ان کو پوری زندگی ان کے نام اس طرح چلتا رہا کہ یہ لوگ ان کا اصل نام بعض نہیں محمد علی نہیں جانتے، قائد اعظم کے نام سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں۔ بعد میں اگرچہ جب پاکستان وجود میں آ گیا تو نیشنل اسمبلی جو ہماری تھی اس وقت کی، انہوں نے بھی اس کا سرکاری طور پہ لکھنے کی منظوری دے دی۔ تو بہرحال اس کے علاوہ جناح کی یہ خوبی ایک یہ بھی تھی، خریداری کے معاملے میں، پیسے خرچنے کے معاملے، حالانکہ وہ بلینئر تھے اس ٹائم میں بھی، صرف 3-4 لوگ ایسے تھے جو اس وقت ویلتھ ٹیکس دیا کرتے تھے انڈیا میں، ان میں ایک جناح بھی تھے اور ایک نہرو تھے، باقی 2 پتہ نہیں کوئی اور بزنس مین ہو گئے۔ تو بہرحال جناح خریداری کے معاملے میں بہت ہی احتیاط کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے کہ ہندوؤں کی طرح کنجوسی سے پیسہ خرچ کیا کرو۔ مسلمانوں کو اکثر اپنے سبارڈینیٹس کو بھی، اپنے دفتر میں کام کرنے والوں اور دوسرے کولیگس کو بھی یہ مشورہ دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ نوکر ان کا کوئی جرابے لے کے آیا تو جناح نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو پرانی لے آئے ہو تم۔ وہ اس نے اے ڈی سی کو کہا کہ بھئی یہ اس کو واپس کر کے آؤ۔ وہ کہنے لگے کہ دوسرے دن گیا، وہ کہنے لگا کہ بھئی یہ تو پرانی جرابیں دے دی ہے مجھے۔ اس کہنے لگے کہ ہاں، اس نے دکاندار نے خیر معذرت کری اور وہ اس نے واپس کر کے چینج کر دی۔ تو اسی طرح ان کا جو ایک اور عادت تھی کہ محکمانہ کام میں یا کسی کے دوسرے کے کام میں وہ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے۔ وہ آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے کہ جب وہ کوئٹہ میں زیر علاج تھے تو ایک نرس جو ان کی بہت خدمت کرتی تھی، اس کا انہوں نے کہا کہ بیٹے میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے میری اتنی خدمت کی، تو میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائیں۔ انہوں نے کہا، وہ بچی کہنے لگی نرس کہ جی میں فیصل آباد کی، مجھے وہاں ٹرانسفر کروا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹے، یہ تو ایک مطلب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، تو اس میں مداخلت نہیں کر سکتا نا۔ اسی طرح ان کی قانون کی عملداری دیکھیں، اتنے قانون پسند تھے۔ وہ ریلوے پھاٹک کا واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ ایک اور وہ نرس جو تھی جس نے ٹیمپریچر لیا جناح کا جب وہ بیمار تھے، تو وہ کہنے لگے کہ کیا ٹیمپریچر ہے؟ تو نرس نے کہا کہ میں آپ کو یہ ٹیمپریچر بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ یعنی گویا بعد میں محمد علی جناح نے ڈاکٹر سے بھی اس کی تحسین کی کہ یہ نرس بہت اچھا جواب اس نے مجھے دیا، یعنی جناح نے مائنڈ نہیں کیا اس چیز کو، انہوں نے کہا ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک دفعہ لارڈ ویول نے ان کو بلایا کہ جناب میٹنگ کے لیے، تو اس ٹائم میں یہ رواج تھا کہ وائسرائے کے ساتھ ایک لیفٹیننٹ گورنر ہوتے تھے، اور ایک ہندو اس وقت سہنا کے نام سے تھے، وہ لیفٹیننٹ گورنر تھے۔ تو انہوں نے کہا مطلب لارڈ ویول کہنے لگے کہ مسٹر جناح اف ون انڈین کین بیکم لیفٹیننٹ گورنر وائی ناٹ اندر ون۔ اب جناح فوراً بات کی تہہ کو پہنچ گئے کہ یہ تو مجھے برائب کر رہا ہے۔ تو جناح نے فوراً ہی اپنا ہیٹ اٹھایا اور چل پڑے گیٹ کی طرف، کہنے لگے آئی ہیو ناٹ کم ہیئر ٹو سیل مائی نیشن، کہ میں یہاں پر اپنی قوم کو بیچنے نہیں آیا۔ اب اس طرح اس کا اب وائسرائے بڑا پریشان ہوا کہ نا واٹ از ٹربل مین، کہ یہ کتنا ضدی آدمی کہ اتنے بڑے عہدے کے لیے بھی یہ چھوٹی سی مطلب اپنی وہ نہیں لیڈری چھوڑ رہا۔ تو ایسے تو اقبال نے نہیں کہا تھا، جب اقبال سے ایک دفعہ محفل میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جناح میں کیا دیکھتے ہیں،
تو اقبال نے کہا تھا ہی از انپرچیزیبل اینڈ انکرپٹیبل، کہ اسے نہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے مطلب جھکایا جا سکتا ہے۔ تو یہ خوبی جناح میں مطلب اللہ کی طرف سے ودیعت شدہ تھی، اور اس میں جہاں اقبال کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہی سلیکٹڈ دا رائٹ مین فار رائٹ جاب، وہاں جناح کی بھی یہ دیکھیں کہ جی وہ پوری عمر وہ ایسے رہے۔ ایک دفعہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے پوچھا علامہ اقبال سے کہ آپ جس شاہین کی بات کرتے ہیں تو بر صغیر میں کوئی شخص آپ کو نظر آتا ہے اس لیول کا؟ تو انہوں نے اقبال نے فوراً جواب دیا کہ جی محمد علی جناح میں سب خوبیاں پائی جاتی ہیں شاہین میں، اور اس نے شاہین بن کے دکھایا جناح نے۔ اسی طرح ان کے دوست تھے، ان کا ایک نوکر تھا وسنت ہندو اچھوت۔ اب یہ دیکھیں نا جو عموماً کہا جاتا ہے کہ جی مسلمان میں یہ چیز بالکل نہیں ہے۔ ان کا ایک وسنت نام سے ایک ہندو ملازم تھا، بالکل ہی معمولی سا پڑھا لکھا تھا، 1-2 جماعت تو، لیکن قائد اعظم نے اسے اتنا ٹرین کر دیا تھا کہ وہ مطلب قانون کی کوئی کتاب یا کوئی دوسری جو بھی اسے وہ اشارے سے بتا دیتا، فلاں ریک پہ فلاں رو میں فلاں جگہ پہ جا، تو وہ لے آتا تھا۔ تو محترمہ شیری بائی جو اس کی محمد علی جناح کی بہن تھی، وہ کہتی ہیں کہ وسنت کی ہمارے گھر میں زیادہ اتھارٹی تھی ہماری نسبت، وہ پورا بزرگ تھا گھر کا، اس کی کوئی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ تو جب وہ زیادہ بوڑھا ہو گیا اور جناح نے بھی آگے اپنی ریزیڈنسی بدلی ہے، تو پھر انہوں نے جناب اس مطلب ہندو ملازم کو جو اچھوت تھا گھر بھی بنا کے دیا ہے، اور وہاں پہ جا کے اس کا پھر وظیفہ بھی وہ دیتے رہے۔ اب اور وہ اتنا خوش ہوا اس پہ کہ کہنے لگا کہ مجھے تو کبھی کسی ہندو نے بھی نہیں اتنا اپریشیٹ کیا میرے ساتھ اتنی، کیونکہ ہندوؤں میں تو آپ کو ذات پات کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ایک بک ہے محترمہ سلینا کریم کی، دا سیکولر جناح۔ یہ کتاب تقریباً 16 ابواب پہ مشتمل ہے اور کافی ضخیم کتاب ہے۔ یو کے میں رہنے والی یہ خاتون یو کے نیشنل اور وہاں کی پلی بڑی، اس نے جو کتاب لکھی ہے وہ جناح کی پوری زندگی پہ انہوں نے قرآن سے محبت پہ 32 پیجز ہیں، جس میں اس نے بتایا ہے کہ یہ مطلب جناح کس طرح قرآن میں توحید کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے۔ خود مولانا حسرت موہانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں محمد علی جناح سے ملنے کو ضروری کام تھا، ان کے گھر گیا تو میں نے ملازم کو کہا کہ جناح کو میرے آنے کی اطلاع کرو، تو اس نے کہا کہ جی وہ خود آ جائیں گے، ابھی ٹائم نہیں ہوگا۔ اب مولانا صاحب تھوڑے سے ذرا بے چین بے قرار طبیعت کے مالک تھے، وہ کہتے ہیں میں گھر کے اندر گھومنا شروع کر دیا، تو وہاں جب میں تھوڑا سا میں نے دیکھا کہ ایک کمرے سے گڑ گڑانے کی اور رونے کی آواز آ رہی ہے، تو میں نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو محمد علی جناح سجدے میں تھے اور وہ زار و قطار گھر آزاری کر رہے تھے۔ کہتا اب یہ سن کے میں تو لرز گیا کہ جی موہانی تو بہت ہی گناہ گار آدمی ہے، اور اس کو کیا سمجھتا تھا، اور یہ پینٹ کوٹ میں ایک کیا ولی چھپا ہوا ہے۔ تو اس قسم کے ایسے آپ کو بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں جو جناح کی زندگی میں قرآن رسول سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، اسی طرح وہ ان کا جو اپنا طنز و مزاح کے بارے میں ہے، نزلہ سنجی کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ 1937 میں غالباً وہ لاہور آئے ہیں، اور جناب وہاں جیسے ریلوے اسٹیشن پہ گاڑی رکی ہے وہاں سے اترے ہیں تو لائٹ چلا گئی، تو اب پتہ نہیں کسی نے مین سوئچ ویسے آف کر دیا یا بائی چانس ہو گیا، تو جناح نے بڑی گرجدار آواز میں کہا کہ دیکھو میرے آتے ہی یونینسٹ پارٹی کا چراغ گل ہو گیا۔ اس وقت لاہور میں یونینسٹ پارٹی یہ سر سکندر حیات اور ان کی حکومت تھی۔ اس طرح ایک دفعہ وائسرائے ہاؤس میں مذاکرات ہوئے، اس کے بعد ایک میٹنگ، پھر کھانا، بعد میں فوٹوگراف تھا، تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن، لیڈی ماؤنٹ بیٹن اور ان کی آپس میں جائنٹ تصویر بننے لگی،
تو وہ لیڈی کہیں کبھی دائیں کبھی بائیں ہوتی تھی، تو جناب اسے کہنے لگے کہ تم درمیان میں آ جاؤ کہ 2 کانٹوں کے درمیان تم پھول ہو، لیڈی ماؤنٹ بیٹن۔ تو اس طرح ایک طرف ماؤنٹ بیٹن، بیچ میں لیڈی ماؤنٹ بیٹن اور ایک طرف جناب، اسے کہا تم 2 کانٹوں کے درمیان پھول بن کر درمیان میں آ جاؤ، تصویر ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی ایسی، اسی طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک انگریز تھا ولیم جوائس، وہ مطلب منحرف ہو کے جرمنی والوں کے ساتھ جا ملا، اور وہاں اس نے گوروں یعنی انگریزوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ جرمن ریڈیو سے روزانہ اس کا پروگرام، مطلب اس کا طنز و مذاق آیا کرتا تھا، اس میں وہ انگریزوں کی تضحیک کیا کرتا تھا، جو کہ بڑا انجوائے کرتے تھے لوگ۔ تو اس کا نام لارڈ ہاہا رکھا ہوا تھا، اس پروگرام کا نام نا۔ تو ایک دفعہ جب، چونکہ انگریز تقسیم کے تو خلاف تھے، جب پینتھک لارنس جو وائسرائے تھے یہ جب آئے ہیں ادھر، تو انہوں نے جناح سے کہا کہ جناح آپ کیوں ضدی ہیں انڈیا کو ڈیوائیڈ کرنے پہ؟ آپ کا ایک بہت بڑا مذہبی رہنما مولانا ابوالکلام آزاد، وہ تو تقسیم کے حامی نہیں ہے، وہ تو متحدہ ہندوستان کے حامی ہیں۔ تو جناح نے فوراً کہا کہ ہر قوم کا ایک لارڈ ہا ہوتا ہے، وہ ہمارا لارڈ ہا ہے۔ تو یہ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات آپ کو ملتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ، تو ان میں آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح بچوں سے، یہ طلباء سے خاص کر کس طرح محبت سے پیش آتے تھے۔ 1935 کی بات ہے کہ مرکزی اسمبلی کا اجلاس تھا، وہاں کچھ طالب علم آتے ہیں علی گڑھ سے، انہوں نے جناب کو پہلی دفعہ سنا تو کہتے ہیں کہ جی شام کو ہم ان کے گھر تشریف لے گئے، تو چٹ ہم نے بھیجی کہ علی گڑھ کے 2 طالب علم، تو جناح نے ہمیں فوراً بلا لیا اور کافی دیر تک ہم سے باتیں کرتے رہے۔ اور اس کے بعد سال بعد پھر ایک سیشن تھا دلی میں ہی، آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن، جس میں ہندو مسلمان سارے اکٹھے تھے۔ اس کی اناگوریشن تو جناح نے کی، نہرو نے کی تھی، اور اس بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی وہاں اسپیچ کی۔ تو کہتے ہیں کہ بعد میں جب قائد اعظم کو بڑا دکھ تھا کہ اتنے بڑے سیشن میں ٹوٹل 8 یا 10 مسلمان ہیں، باقی مطلب سارے ہندو طلباء ہی تھے۔ بہرحال کہتے جی اس سیشن کے بعد ہم دوبارہ جناح سے ملے، اس اسٹوڈنٹ کا نام تھا نعمان۔ کہتا جی میں نے ان سے ریکویسٹ کری کہ اگر ہم مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن بنائیں، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، تو کیسا رہے گا؟ تو جناح نے اس آئیڈیا کو بڑا اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے کہا جی گو ہیڈ کا سگنل دے دیا، اور 1-1.5 سال کے اندر اندر تقریباً 50,000 کی ممبرشپ ہو گئی MSF کی۔ اب یہی نعمان اس کے سیکرٹری جنرل بنے، اور بعد میں آگے مطلب انہوں نے کافی تحریک پاکستان میں ہراول دستے کے طور پہ یہ لوگ چلتے رہے ہیں۔ اسی طرح اس نعمان کو مطلب جناح کی نقل اتارنے کا بڑا ملکہ تھا، تو محمد علی جناح کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ یہ میری نقل بہت اچھی اتارتے ہیں، تو ایک دفعہ انہوں نے اس کو بلایا کسی میٹنگ میں، جب تھے تو یہ ملا تو کہنے لگے تم سنا نقل بہت اچھی اتارتے ہو۔ اب ظاہر ہے اتنا بڑا آدمی اور ایک اسٹوڈنٹ، کہتے جی میں تو گھبرا گیا پہلے کہ، لیکن پھر انہوں نے مجھے دلاسا دیا، تو کہتے پھر میں نے اسی طرح کا مطلب اپنا گیٹ اپ سیٹ اپ بنا کے اسی گرجدار، روبدار اور سنجیدہ آواز میں جب چھوٹی سی تقریر کی، تو جناب بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ یہ انعام کے طور پر میں تمہیں اپنی ٹوپی اور یہ اکا اینک، یک چشمی اینک وہ دے دیتا ہوں تاکہ نقل اور اصل میں اور فرق مٹ جائے۔ تو یہ جناح کی ایک اور حوصلہ افزائی تھی بچوں یا طلباء کے لیے۔
اس طرح ایک طالب علم تھے خواجہ محمد اشرف، نومبر 1942 میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جالندھر میں اجلاس ہوا، اس کے بعد وہ جناب لاہور تشریف لائے، تو لاہور میں خواجہ محمد اشرف کہتے ہیں کہ میں ان کے جدھر وہ ٹھہرے ہوئے تھے ممدوٹ ولا میں، تو بغیر بتائے میں ان کے گھر چلا گیا اور ان کو کہا کہ جی میری ہمشیرہ کی شادی ہے، آپ اس میں تشریف لائیے گا۔ تو جناب نے کہا کہ بیٹے میرا اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے، میرے لیے آنا تو بہت مشکل ہے، البتہ میری نیک تمنائیں، تمہارے دعائیں جو ہیں وہ تمہاری ہمشیرہ کے لیے ہیں۔ پھر انہوں نے سیکرٹری کو بلا کے ایک لیٹر ٹائپ کروایا اور وہ اپنے سائن سے کہتے ہیں کہ مجھے دے دیا، اور میں نے اس کو فریم کروا کے اپنی ہمشیرہ کے جہیز میں اس کو دے دیا، اور یہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے قیمتی جہیز تھا جو میں نے ہمشیرہ کو دیا۔ اسی طرح فاطمہ بیگم، منشی محبوب عالم جو پیسہ اخبار کے ایڈیٹر ہوئے ہیں، ان کی بیٹی فاطمہ بیگم تھی، انہوں نے جب ایجوکیشن مکمل کی تو انسپیکٹریس آف سکولز کے طور پہ ان کی اپائنٹمنٹ بمبے میں ہوئی۔ یاد رہے یہ وہی فاطمہ بیگم ہے جو 1938 میں یعنی 20 اپریل 1938 علامہ اقبال کو آخری ٹائم تک بھی اپنے اسکول میں عورتوں کی تعلیم کے لیے جب ملتی ہے تو اس سے علامہ مشورہ دے رہے ہیں۔ خیر، تو فاطمہ کو جناح نے جب دیکھا بمبے میں تو وہ کہنے لگے کہ نہیں تم تو پنجاب میں جاؤ، تمہاری ضرورت تو پنجاب میں۔ چنانچہ یہ محترمہ یہاں آ گئی، انہوں نے اپنا یہاں پہ اسکول قائم کیے، کالج قائم کیا، اور نواں کوٹ میں جو جناح کالج ہے وہ انہی کا قائم شدہ ہے۔ اس کے بعد ہم ان کی پہلی اسپیچ جو ہے نیشنل اسمبلی یا انسائز اسمبلی کی، اس پہ آتے ہیں کہ جناح نے اس میں جو کہا تھا کہ بھائی اب ہمیں اقربا پروری اور جناب رشوت، سفارش اور ان چیزوں کو بند کرنا چاہیے، لیکن مقام افسوس ہے کہ جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ ابھی تک ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں 1947 میں تھے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ حالات بہتر ہوں گے، اور اس کا حل صرف ایک ہی ہے، جس طرح کا قرآن پاک کی سورہ زمر میں ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور اس میں جاننے والے مطلب علم والے ہیں، یعنی مسلمانوں کی دنیا علم کی دنیا ہے۔ جب پہلے 250-300 سال ہم نے مطلب جتنے علم میں علم صرف ایک عربی کا آپ کہہ رہے تلاوت کا نام ہی نہیں ہے، ہر ایریا میں ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہے، ہر ایریا میں، مطلب جب آپ کی ایجادات، آپ کے آگے مطلب سارا کچھ معاشیات، ان پہ مطلب کنٹرول کرنا، یہی سارا کچھ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور انشاءاللہ مستقبل بہتر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔